ہم جنات اور فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، اور کیا ایسا کوئی طریقہ موجود ہے کہ ہم جنات اور فرشتوں کو دیکھ سکیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں، انہیں آپ سمجھ لیں۔ ایک تو ہمارا ویژن بڑا محدود ہے، دوسرا ہمارے لیے جو ڈائمینشنز ہیں وہ بھی بڑی محدود ہیں۔ انسانی آنکھ کا ویژن تو بڑا ہی محدود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے نا، اس کے تحت 19 ٹائپس کی روشنیاں ہیں، روشنی کی 19 اقسام ہیں، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جو 7 رنگوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ کی یہ آنکھ باقی کی روشنیوں کو دیکھنے کے قابل ہو جائے تو پتہ ہے آپ کیا کچھ دیکھ سکیں گے۔ اندازہ کریں آپ کہ اگر آپ گیما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں نا، تو آپ کو دنیا میں موجود تمام ریڈیشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ وہ مشہور روشنی جو ایکس رے ویژن ہے اس میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو موٹی سے موٹی دیواروں کے آر پار آپ دیکھ سکیں گے۔ اور اگر آپ انفراریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو باڈیز کے اندر سے نکلنے والی ہیٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک وہ روشنی کی جو بڑی مشہور قسم ہے الٹرا وائلٹ ویژن، اس میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو یہ آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن ہے، اس کے علاوہ ریڈیو ویو ویژن ہے، 19 ٹائپس ہیں، اور ہم صرف ایک کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سمجھ آئیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ کیوں ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس کائنات میں پائی جانے والی اگر تمام چیزوں کو 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے نا، تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کائنات کا صرف 0.0000003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی جو روشنی ہے اسے ہم کہتے ہیں ویزیبل لائٹ، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان پایا جانے والا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری دنیا کے اندر کئی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے بہت بہترین ہے۔ سانپ انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے، شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ دیکھ سکتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو کلرز ہیں وہ شرمپ ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ الو کو آپ دیکھ لیں، الو رات کے اندھیرے میں بالکل ویسا دیکھ سکتا ہے جیسا آپ اور میں دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ انسان جیسا دن میں نظر آتا ہے انسان کو، الو کو رات کو ویسا نظر آتا ہے۔ امریکہ میں ایک پرندہ ہے، وہ 180 ڈگری پہ دیکھتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ گھروں میں جو بکرے لے کے آتے ہیں وہ 320 ڈگری تک ان کا ویژن ہے، 320 ڈگری تک وہ ویو کر سکتے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر یہ درختوں میں جو گرگٹ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ 2 سمتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ افریقہ کے اندر ایک ہرن ہے، اس کی سپیشیز تھی پرونگز یا پرولونگز، اس طرح کی کوئی سپیشیز ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسے ایسا ویژن دیا ہوا ہے کہ اگر رات ہو صاف تو ایک سیارہ ہے سیٹرن، اس کے ارد گرد کے دائرے کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انسان کی دیکھنے کی کس قدر محدود ہے۔ وہ تو اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی وہ جو ہمارے ارد گرد کے جانور دیکھ لیتے ہیں۔ نبی سائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کے ہینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مرغ کی آنکھ ہے اور انسانی آنکھ ہے، انسانی آنکھ کے اندر 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور جو مرغے کی آنکھ ہے اس کے اندر 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہیں۔ اور ایک دوسری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں فوبیا، تیزی سے گزر جانے والی چیزوں کو پہچاننے میں یہ مدد کرتی ہے، اور یہ مرغ کے اندر بہت بہترین ہے، اور ان چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے، وہ جو روشنی دیتی ہیں یا پھر انتہائی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہیں تو وہ انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے۔ اور جب آپ گدھے کی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو کوالٹیز ہیں نا رنگوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی یا پہچاننے کی، وہ تو ہماری اس سے بہت اچھی ہیں، لیکن گدھے کی آنکھ میں روڈز کی ریشو بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو گدھے کی آنکھ ہے وہ اندھیرے کے اندر اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ کی طرف، یہ بڑی دلچسپ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب ہے وہ۔ ایک عرصہ پہلے ہم نے اس کے اوپر بات شروع کی تھی تو پھر اذان ہونا شروع ہو گئی تو میں نے وہاں پہ روک دی۔ یہ سمجھے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو گتھی سلجھ جائے گی ڈائمینشنز کی بھی، تو ڈائمینشنز کو سمجھتے ہیں، اسٹرنگ تھیوری اپلائی کر لیتے ہیں۔ انسان کی حرکت ہے آگے پیچھے،
دائیں بائیں اوپر اور نیچے. اسے ہم 3 ڈائمینشنز یعنی 3D کہتے ہیں. ہماری دنیا یا پھر ہمارا یہ عالم جو ہے وہ انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے. ہم اسے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس تھیوری کے مطابق کائنات کے اندر 11 ڈائمینشنز ہیں. 11 ڈائمینشنز. ان 11 ڈائمینشنز کو سمجھنے کے لیے وہاں جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ان 11 ڈائمینشنز کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ان 11 ڈائمینشنز میں کیا کچھ ممکن ہے. اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ کے لیے آگے اور پیچھے والی حرکت آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں ہیں تو پھر آپ آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کر سکتے ہیں. اگر آپ تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے آپ یہ حرکت کر سکیں گے. یہی ہماری دنیا ہے جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے. ٹائم ٹریول. 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پہ آپ اس عالم سے نکل کے کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے. 6ٹھی ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں کے مابین موومنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اگر آپ 7ویں ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو وہ آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ آپ اس عالم میں بھی جا سکیں گے وہ جو بگ بینگ سے پہلے تھا. قانا فی امائن میں. 8ویں ڈائمینشن آپ کو کریشن سے پہلے ان مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل بنا دے گی. 9ویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جس میں ہر عالم میں فزکس کے قوانین مختلف ہوں گے. ایسے نہیں ہوں گے جیسے یہاں پہ ہیں. آپ کو یاد ہے آصف بن برخیہ والا واقعہ, وہ جو پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو اڑا کے لے آیا تھا. ان ڈائمینشنز کے کانسیپٹس میں سمجھیں آپ کو سمجھ آئے گی. پھر وہ جو پوچھا تھا کہ کیا اسے چینج کیا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, یہ بالکل ایک مختلف ہے. ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک تھیریاں کیا کہتی ہیں. آہستہ آہستہ پردے ہٹ جائیں گے تو جو 10ویں ڈائمینشن ہے اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں, آپ جو بھی سوچ سکتے ہیں, جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے, اس ڈائمینشن کے اندر وہ سب کچھ ممکن ہوگا. اب ذرا جنت کے کانسیپٹ کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں. جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی کوئی ڈائمینشن ہے, کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا, اور نہ ہی کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آپ موجود ہوگی. تو یہ جو فرشتے ہیں, جنات ہیں یا مختلف طرح کی مخلوقات ہیں, لیٹس سے کہ یہ ہم سے اوپر والی کسی ڈائمینشن کے بینگز ہیں. لیٹس سے کہ یہ 4th 5th واللہ عالم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں, یہ اس ڈائمینشن کی مخلوق ہے, اس لیے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور ان ڈائمینشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ جنات کے بارے میں قرآن حکیم میں ہمیں ایسے کیوں کہا گیا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے نا کہ واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا, ذرے نے جگر چیر کے رکھا میرے آگے. ذرہ بھی ایک پرت نہیں ہٹاتا تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جن جھگڑوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں, یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی, یہ تو کوئی جھگڑے ہی نہیں ہے. زندگی تو چھوٹی سی ہے, ایکسپلور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. کائنات تو کئی ذرے ہیں جو اپنی پرتیں کھولتے ہیں, کئی ہیں جو اپنا راز دینا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں کہا غور و فکر کرو, جاننے کے لیے بہت کچھ ہے, پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے, بس آپ وہ اپنے اس کنویں سے نکل آئیں. وہ میرا ایک دوست ہے, وہ ٹرم یوز کرتا ہوتا ہے پنجابی میں, اسے کہتے ہیں کھاڑے دا ڈڈو. وہ کہتے ہیں آپ اس سے باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا اور بھی ہے, پڑھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے, سمجھنے کو اور بہت کچھ ہے, غور و فکر کرنے کو بہت کچھ ہے. آپ نے صرف اللہ اکبر کا نام ہی سنا ہوا ہے, آپ کو کیا پتہ وہ کتنا بڑا ہے. جب تک آپ عالمین کے بارے میں سمجھتے نہیں, آپ اس کو کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے, تب تک کیسے پہنچے گے. اقبال نے کاسموس کے اوپر بڑی شاعری کی ہوئی ہے.
محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند.